اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاة او کما قال صلی اللہ علیہ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو روحانی، اصلاحی، دینی اور مجلس میں بیٹھنے کی سعادت و توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، مشکل ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنی بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ ان نعمتوں کی شکر گزاری ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہر نعمت اللہ کی بڑی نعمت ہے تو اس نعمت کی ہم شکر گزاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، ان نعمتوں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی تو اللہ نے کہا کہ اس میں اور اضافہ فرما دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نعمتوں کی ناشکر گزاری ہوئی تو اللہ نے کہا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں نعمت عطا فرما رکھی ہے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، چاہے وہ نعمت مال و دولت کی ہو، ثروت کی ہو، عزت کی ہو، عہدے کی ہو، حسن و جمال کی ہو، خوبصورتی کی ہو، یا کسی بھی اعتبار سے صحت مندی کی نعمت ہو، کوئی سی بھی نعمت ہو، ہم ان نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ ایک حدیث میں فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر انسان، اکثر لوگ خسارے میں ہیں۔ ایک نعمت ہے صحت کی اور دوسری نعمت ہے فراغت۔
وقت کا فارغ ہونا، کوئی کام نہ ہونا، مشغولیت نہ ہونا۔ یہ جو نعمت ہے صحت، ہمارے جسم کے نعمت صحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں تندرستی عطا فرما رکھی ہے تو آج کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے تندرستی، کسی بیماری کا نہ ہونا، ورنہ آج کل اتنی بیماریاں ہیں کہ اللہ رحم فرمائے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس بیماری کا علاج چل رہا ہے، ٹیبلیٹ اور گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں، جیسے شوگر، بلڈ پریشر اور وغیرہ وغیرہ، ایسی عام بیماریاں ہیں کہ یہ ایک عام ہیں، لیکن ان سب سے اگر ہم بری ہیں، اللہ نے ہمیں بہترین جسم دیا، صحت مندی ہے، تندرستی ہے، تو یہ ہزاروں نعمت سے بڑھ کر ہے ایک اکیلی نعمت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک سانس بڑی نعمت ہے، کہ ہماری سانس کا باہر آنا یہ ایک الگ نعمت ہے، اور اندر جانا یہ ایک الگ نعمت ہے، دونوں اللہ کی بڑی نعمت ہیں اور الگ الگ نعمتیں ہیں۔ اگر ہماری سانس باہر نہ نکلے تب بھی موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر سانس ہماری باہر سے اندر نہ آئے، اندر سے باہر نہ جائے، تب بھی ہماری موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے جس کو جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے ان نعمتوں کی قدردانی کریں، اس پر شکر گزاری کریں، ہمیشہ شکر گزاری کی عادت ڈالیں، اور خود بھی اپنے بچے اور بچیوں کو شکر گزاری کی عادت ڈلوائیں۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی صحت دے تو الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ہے۔ جب بھی اچھے سے کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ آج ہم نے اچھے کھانا کھایا۔ کسی بیماری سے شفا یابی حاصل ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی بیماری سے ہمیں شفا یابی عطا فرما دی، صحت مندی عطا فرما دی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہ مجھے صحت مندی عطا فرمائی۔ اگر اولاد کی نعمت ہے تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، تو اس کے بارے میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا اتنا شکر ہے، اتنا کرم ہم پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، ہمیں محروم نہیں رکھا۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کسی وجہ سے اللہ نے یہ نعمت ہمیں نہیں دی، اولاد نصیب نہیں ہوئی، تو اللہ کا مسلسل شکر ادا کرتے رہیں اور مسلسل دعائیں کرتے رہیں کہ یا باری تعالی ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یہ دعا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہر نعمت پر اللہ کی شکر گزاری کریں، جو بھی اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس کی شکر گزاری کریں۔ تو ایک صحت ہے، صحت کی شکر گزاری کریں، اور ایک ہے فراغت، کسی کام کا نہ ہونا، مشغولیت کا نہ ہونا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ ہمارے پاس سمے نہیں رہے گا، وقت نہیں رہے گا، اور ہم کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ آج اللہ نے ہمیں فراغت دی ہے، مشغولیت نہیں ہے، تو اس پر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پھر اس پر بھی اللہ کا شکر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایمان ایک عظیم دولت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ اس عظیم نعمت اور دولت کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو، ایمان مضبوط ہو، جس سے غلط اور صحیح کی تمیز بھی ہم جان سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ایمان عطا فرمایا، اور اصل میں ایمان ہی ہے اصل، اس کے بعد سارے مرحلے ہوتے ہیں۔ ایمان اور یقین ہمارے اندر ہے تو گویا کہ بہت کچھ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہمیں ایمان۔
اور اصل ہے ایمان کو بچا کر کے لے جانا، کہ ہم جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت واقع ہو تو ہماری موت کلمے والی موت ہمیں اللہ نصیب فرمائے، وقت آخر ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی جتنی نعمتیں اللہ نے آخرت میں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اس میں جنت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہمیں جنت عطا فرمائیں گے اگر ہم یہاں اچھے کام کریں گی، نیک کام کریں گی، عمل صالح کریں گی، نماز پڑھیں گی، روزہ رکھیں گی، زکوٰۃ دیں گی، حج ادا کریں گی اور دیگر دین کے کام ہیں، نیک کام، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بڑے فائدے مند ہوں گے اور آخرت میں اس کا ہمیں بڑا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے نماز کا۔ نماز کا سب سے پہلا تقاضا ہے ایمان کے بعد کہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے نماز پڑھنا ہمیں آنا، یعنی جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پڑھ کر ہمیں بتائی، صحابہ کو بتائی، صحابہ نے ہم تک پہنچائی کہ اس طرح سے نماز پڑھو۔ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے، بس اس فرق کو سمجھ کر کے جس طرح آپ نماز پڑھتی ہیں اس طرح ہمیں نماز ادا کرنا ہے۔ نماز اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کا ایک ستون ہے، دین کا کھمبا ہے۔ اسلام کے فرائض میں سب سے پہلا فرض نماز ہے، نماز پہلا فرض ہے۔ نماز افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں اس امت پر فرض فرمائی ہیں۔ نماز ہر شخص پر فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھے، بیمار ہو یا تندرست، گھر میں ہو یا سفر کی حالت میں، کسی حالت میں بھی نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بیان فرمائی اور نمازوں میں بھی آسانیاں رکھی ہے کیونکہ دین بہت آسان ہے۔ حدیث میں فرمایا الدین یسر، کہ دین بہت آسان ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے، قیام کریں۔ اور اگر کوئی بیماری ہے، کوئی عذر ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، اس کی بھی اجازت دی ہے شریعت میں۔ بیٹھ کر کے اگر نہیں پڑھ سکتی ہیں تو اشارے کے ساتھ تو کم سے کم ہم نماز پڑھ ہی سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، ہر حال میں ہمیں نماز پڑھنا ہے، کسی بھی حال میں ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ قرآن کریم میں 62 سے زیادہ مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں 62 سے زیادہ جگہوں پر نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک بار بھی اس کا حکم دے دیتا تو بھی کافی تھا۔ اس سے صرف نماز کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے کہ نماز کو معمولی عبادت مت سمجھو، بلکہ یہ سب سے اہم اور بنیادی عبادت ہے، اور آخرت کی کامیابی کے لیے 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنا اور پورے احکام و آداب کی رعایت کرنا نہایت ہی ضروری ہے، لازم ہے، کمپلسری ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، دن کے دونوں
سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب ہم نیکیاں کریں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہماری جو برائیاں ہیں ان کو ختم فرما دیں گے، برائیوں کو مٹا دیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح سے اور بار بار نماز کی پابندی کی طرف متوجہ فرمایا تاکہ آپ کی امت اس میں کوتاہی نہ کرنے لگے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو یہی وصیت فرمائی کہ نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو۔ بندے اور کفر کے درمیان نماز کے چھوڑنے ہی کا فرق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز کے چھوڑنے کا ہی فرق ہے۔ کتنی سخت بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، مگر افسوس ہے ہمارے حال پر کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سخت فرمان کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے اور اپنے کو امتی محب رسول اور اسلام کا دھنی بھی ہم سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ حدیث ہے۔ مؤذن روزانہ 5 وقت اذان دیتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں حی علی الفلاح، یعنی فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ فلاح کا کیا مطلب ہے؟ فلاح کا مطلب ہے دنیا و آخرت میں چین و سکون والی زندگی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والے یہ مؤذن آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائیوں اور بہنوں، اگر تم دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اگر تمہیں دونوں جہاں میں امن و سکون کی تلاش ہے اور اگر تم دونوں جگہ آرام و راحت سے رہنا چاہتے ہو تو مسجد کی طرف آؤ، نماز پڑھو، اس میں سستی اور کاہلی سے کام مت لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام و راحت اور چین و سکون نماز کے اندر ہی رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ مردوں کے لیے نماز پڑھنے کی بہترین جگہ مسجد ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں، اور مستورات عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ ان کے گھر ہیں کہ وہ گھر میں رہ کر کے نماز پڑھیں۔ جو مردوں کو ثواب مسجد میں ملتا ہے وہی انشاءاللہ عورتوں کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اتنا ہی۔ جس شخص نے نماز کی حفاظت نہیں کی وہ دوسرے احکام اور ذمہ داریوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضور کے دوسرے خلیفہ ہیں اور جن کو پوری دنیا جانتی ہے، ان کی حکومت زمین کے ایک بڑے حصے پر تھی، آج کے تقریباً 15 ملکوں کے برابر کی حکومت تھی۔ انہوں نے الگ الگ صوبوں میں گورنر اور حاکم بھیجے تھے۔ انہوں نے سب گورنر اور حاکموں کے نام ایک سرکاری خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، یعنی تمہارے ذمے تو بہت سے کام ہیں مگر میرے نزدیک تمہاری ذمہ داری ہے کہ کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، نماز پڑھنا تمہاری سب سے اہم اور پہلی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھو، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اور اس کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتا رہا یا پڑھتی رہی تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ جس شخص نے نماز کو ضائع اور برباد کر دیا، یعنی نماز چھوڑ دی یا نماز پڑھنے میں کوتاہی اور لاپرواہی سے کام لیا، تو ایسا شخص دوسری ذمہ داریوں کا بھی خیال نہیں رکھ سکتا، بلکہ نماز سے کہیں زیادہ ان ذمہ داریوں میں غفلت برتے گا، کیونکہ جب وہ نماز جیسی اہم عبادت میں سستی کر رہا ہے تو پھر دین کے دوسرے فرائض کو ادا کرنے کی اس کو کیا فکر ہوگی؟ کچھ فکر نہیں ہو سکتی۔
اس سے تو پھر کوئی کام صحیح طریقے پر انجام نہیں پا سکے گا۔ نماز برے کاموں سے روکنے والا اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے نبی، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو نماز انسانوں کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ ہر برے کام سے نماز روکنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 5 نمازیں پڑھو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے حاکموں کا حکم مانو، اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نماز سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان 5 نمازوں کے ذریعے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث میں مثال بیان فرمائی گئی ہے کہ جس طرح ایک شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس نہر میں وہ روزانہ 5 دفعہ غسل کرے تو اس کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کے گناہ باقی نہیں رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں ایک مرتبہ نکلے، اس وقت درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو اس سے پتے گرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہو اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ قیامت کے دن بے نمازی فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو نماز اس کے لیے قبر میں روشنی اور قیامت کے دن دلیل اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ وہ نماز اللہ کے یہاں اس بندے کی سفارش کرے گی، پھر اس کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو اس کے لیے قبر میں نہ روشنی ہوگی، نہ ہی دلیل اور نہ نجات کا کوئی سامان ہوگا، اور قیامت کے دن ایسا شخص فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون، حامان اور ابی بن خلف یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت نافرمان لوگ تھے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ نماز پورے احکام و آداب کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں۔ جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا، رکوع اچھی طرح کیا، پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ جن لوگوں نے اس طریقے پر نماز نہیں پڑھی تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہیں گے تو اس کی مغفرت فرمائیں گے، چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے۔ لہٰذا یہ بھی ذہن میں رہے کہ صرف نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز پورے احکام و آداب کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔
نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نماز اس کے احکام و آداب کے ساتھ نہ ادا کی جائے بلکہ جب دل میں آیا نماز پڑھ لی، وقتوں کا کوئی خیال نہیں رکھا، یا جماعت میں شریک ہونے کی کوئی فکر نہیں کی، یا فرائض، واجبات، سنن و مستحبات میں کچھ کمی کر دی، تو اس طرح نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی نماز کا کوئی ثواب نہیں ملا کرتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی جانکار سے، کسی عالم سے یا عالمہ سے نماز کا مکمل طریقہ سیکھیں تاکہ نماز کے سارے ارکان صحیح طریقے پر ادا ہوں اور ہماری نمازوں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ۔ نماز کے تعلق سے آخرت کا معاملہ بھی بڑا سخت ہے۔ جب ہم قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمیں دنیا کی زندگی کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ان میں سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہماری نماز کا معاملہ ٹھیک رہے گا تو باقی معاملے بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر نماز ہی کا معاملہ ٹھیک نہیں رہا، اسی معاملے میں اگر ہم پھنس گئے تو باقی معاملوں میں بھی ہم پھنستے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو سارے عمل ٹھیک نکلیں گے، اور اگر وہ خراب نکلی تو سارے عمل خراب نکلیں گے۔ اسی لیے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پورا ایک نماز کے تعلق سے یہ ہم نے بیان سنا ہے، ہمیں اپنے اوقات کو آگے پیچھے کر کے نماز کا اہتمام کرنا ہے اور نماز کی پابندی کرنا ہے کہ ہمیں نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، ہر حال میں ہمیں نماز ادا کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، کہ نماز اللہ کا حکم ہے، اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرماتے ہیں۔ خیر اور برکت نازل ہوتی ہے نماز کے ذریعے سے۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں سے، اور اسی طریقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، گھروں میں خیر و برکتیں ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جب ہم نماز پڑھنے کے عادی بنیں گے تو ہمارے بچے اور بچیاں بھی نماز پڑھنے کے عادی بنیں گے۔ ماؤں کا کردار بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اگر ہمیں بچوں کی تربیت کرنا ہے اچھے طریقے سے تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہوگا، اپنے گھر کو دینی گھر اور دینی ماحول پیدا کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا گھر پرسکون ہوگا، اچھا ماحول بنے گا گھر میں۔ یہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فرائض کا تو ہر حال میں کم سے کم اہتمام ہونا ہی چاہیے، اس کے علاوہ سنتوں کی پابندی ہو، صلاۃ الحاجت کے نام سے نماز پڑھ لیں۔ اگر ہماری کوئی ضرورت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی بیماری دے رکھی ہے، اس بیماری کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر کوئی ضرورت ہو، صلاۃ الحاجت کے نام سے 2 رکعت کی نیت باندھیں، مصلی پر کھڑی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ سکون اگر ملتا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے ہی ملے گا۔
اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی یاد میں رکھا ہے۔ سکون اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارا گھر ایک اچھا گھر بنے، ایک جنتی گھر بن جائے، تو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی کہ مائیں اور بہنیں نماز کی پابندی کا اہتمام کریں۔ چند گھریلو زندگی کے جس طرح ہم زندگی میں جو ہماری گھریلو زندگی ہیں اس کو کس طرح ہم جو ہے گزاریں، گھریلو زندگی میں سکون حاصل کرنے کے اسلامی اصول اور ضوابط کیا ہیں، ان چند اصول اور ضوابط کو آپ سمجھیں مختصراً کہ کس طرح ہمارے گھروں میں سکون آئے گا، گھریلو زندگی اچھی کیسے بنے گی، گھر جنت کیسے بنے گا۔ تو گھریلو زندگی ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مگر آج گھروں میں وہ سکون، وہ محبت، وہ پیار، وہ اطمینان ناپید ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کا خواب ہر مرد و عورت دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر سکون میں رہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، پرسکون زندگی گزرے۔ تو آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں کہ گھریلو سکون آخر کن اصول و ضوابط پر منحصر ہے۔ پہلا اصول ہے، نمبر 1، پہلا اصول نیت کی درستگی، اخلاص، یعنی نیت ہماری درست ہو، اخلاص ہو۔ حدیث میں فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ گھریلو زندگی کی بنیاد اگر دنیاوی مفاد پر ہو تو یہ وقتی ساتھ ہوگا، لیکن اگر نیت ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو وہی زندگی عبادت بن جائے گی۔ شریعت کا مقصد صرف عبادت خانہ نہیں ہے، گھر کو بھی عبادت گاہ بنانا ہے۔ شریعت کا مقصد صرف عبادت خانہ نہیں ہے بلکہ گھر کو بھی عبادت گاہ بنانا ہے، کہ ہم ہمارے گھر کو بھی عبادت گاہ بنائیں۔ عملی نقطہ یہ ہے اس کا کہ شادی کو سنت سمجھ کر ادا کیجئے۔ شادی سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کر ادا کیجئے۔ بیوی کو سکون دینے کی نیت کیجئے، شوہر کو اطاعت کے جذبے سے دیکھیے۔ یہ سب سکون ہماری زندگیوں میں ان سے آئے گا۔ یہ ایک عملی نقطہ ہے کہ شادی کو سنت سمجھ کر ادا کریں، بیوی کو سکون دینے کی نیت کیجئے، شوہر کو اطاعت کے جذبے سے دیکھیے کہ شوہر کی اطاعت کرنا ہے، فرما برداری کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے پہلا پوائنٹ، پہلا اصول ہے۔ ہمارے گھریلو زندگی سکون کیسے حاصل ہوگا، پہلا پوائنٹ ہے۔ دوسرا اصول حسن اخلاق، حسن معاشرت۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے زندگی گزارو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور آپ نے فرمایا انا خیرکم خیرکم لأہلی و خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ یاد رکھیے، تلخ بات کو ہی جانا، تلخ بات کو پی جانا سنت ہے، یعنی کوئی کڑوی بات ہے تو اس کڑوی بات کو ہم پی جائیں۔ یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جائے، شوہر نے ہم سے کہہ دیا کچھ تو ہم جو ہے کڑوی بات کہنے لگ جائیں۔ اگر کوئی ہماری ساس نے کڑوی بات کہہ دی تو ہم لڑائی جھگڑے کی نوبت پر اتر آئیں۔ اگر کسی ہمارے ذمہ دار نے، بڑی نے، ہمارے گھر کی مستورات میں سے کسی محترمہ نے اگر کوئی ایسی کڑوی بات کہہ دی تو ہم اس سے لڑنے پہ آ جائیں، ایسا نہیں، بلکہ کڑوی بات کو پی جانا یہ سنت ہے کہ کڑوی بات کو پی جائیے۔ تلخ بات ہے اس کو پی جائیں، انشاءاللہ اس کا بڑا نفع ہوگا۔ بدگمانے سے بچنا نیکی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، یہ بدگمانی گناہ ہے۔ قرآن نے فرمایا ان بعض الظن اسم، کہ بعض بدگمانی گناہ ہے، گناہ کے کام ہے، گناہ ہے۔ بدگمانی نہ ہو کسی سے، شوہر کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو، ساس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ ہو، اور اسی طرح سسر اور ساس اور گھر والے کے بارے میں کوئی بھی ایسی بدگمانی نہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ اچھا گمان رکھیں تو انشاءاللہ ایک زندگی اچھی گزرے گی۔
مزاج میں نرمی رکھنا نبوی سیرت ہے کہ ہمارا مزاج نرم ہونا چاہیے، کہ ہمارا جو مزاج ہے وہ سخت نہ ہو۔ سخت مزاج ہوگا تو غصہ زیادہ آئے گا، غصہ زیادہ آنا یہ کمزوری کی علامت ہے، اس لیے ہمیں زیادہ غصہ نہ آئے۔ اپنے مزاج کو نرم بنائیے، اپنے گھر والوں کے لیے نرم بنیے، نرم مزاج بنائیے، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور گھر میں سکون حاصل ہوگا۔ یہ دوسرا پوائنٹ اور دوسرا اصول تھا۔ تیسرا پوائنٹ، عدل و انصاف، قوامیت کا درست استعمال۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ مگر یہ قوامیت ظلم یا جبریت کا نام نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری، حفاظت اور محبت کا مقام ہے۔ شوہر کے بارے میں فرمایا شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، بچوں کے ساتھ وقت گزارے، مشورے کی عادت بنائیں۔ یہ شوہروں کو حکم دیا، ان کو یہ پوائنٹ اور بتائے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، بچوں کے ساتھ وقت گزارے۔ آج کل والد کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے پاس وقت گزاریں، ان کو موبائل دینے کے بجائے ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں۔ بچوں کے ساتھ کھیلنا یہ بھی سنت ہے۔ مشورے کی عادت بنائیں، گھر میں مشورہ کریں، اپنے گھر والوں کے بغیر کوئی کام نہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں مشورہ کر لینا بہت فائدہ مند دیتا ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی غلط ہو بھی گیا تو مشورہ شامل حال ہوگا، اس لیے مشورہ کر لینا چاہیے۔ بیوی کے بارے میں کہا کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی نافرمانی سے بچے، شوہر کی نافرمانی نہ کرے، اس کی عزت کرے، گھر کو خیر و برکت کا مرکز بنائے۔ شوہر کی نافرمانی سے بچے یعنی شوہر کے پورے طور پر مکمل طور پر خیال رکھے، کسی بھی طرح سے اس کی نافرمانی نہ ہو، اس کی عزت کرے۔ اس کی عزت یہ ہے کہ اس کو نام سے نہ پکارے، بچے ہیں بچوں کے نام سے پکارے، بچی ہے بچی کے نام سے پکارے، یا کسی اور چیز بہانے کے ذریعے سے پکار لے، بلکہ نام سے نہ پکارے، یا اس کی عزت، اس کو اس طرح رسوا یا بے عزت نہ کرے کہ کسی کے سامنے اپنے شوہر کو ڈانٹ دیا، کوئی اپنے شوہر کو اس کے گھر والوں کے سامنے یا ان کی امی اور دادی اور ابا کے سامنے کوئی تلخ بات کہہ دی، یا کوئی ایسے منہ چلانا جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ بھی اس کی عزت کو خراب کرنا ہے، اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے شوہر کی عزت کرنا سیکھیں۔ اگر آپ شوہر کو عزت دے گی تو انشاءاللہ وہ شوہر آپ کو عزت دے گا، آپ کو اپنے شریک حیات واقعی میں سمجھ کر زندگی گزارے گا اگر آپ شوہروں کو عزت دیں گے تو۔ اس کے بعد گھر کو خیر و برکت کا مرکز بنائیے، گھر کو خیر و برکت کا مرکز بنائیں۔ اگر شوہر کوئی نافرمانی کا کام کر رہا ہے، اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، غلط چیزوں کی طرف جا رہا ہے، مثال کے طور پر شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، زناکاری کے کام میں ملوث ہے، یا اور کسی غلط کام میں ملوث ہے، تو ہم اسے پیار محبت سے سمجھانے کی فکر اور کوشش کریں، اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں، اور اس فکر میں رہیں کہ ہمارے شوہر کو اس غلط کام سے ہم کیسے بچا سکتی ہیں۔ غلط کام سے بچانے کی فکر اور کوشش ہونا چاہیے کہ شراب پیتا ہے تو شراب کیسے چھڑوائی جائے، اگر یہ زنا کرتا ہے تو زنا کس طرح سے چھڑوایا جائے، اگر یہ تاش پتہ اور جوا کھیلتا ہے تو تاش پتہ جوا کیسے ہم اس سے چھڑوا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اس طرح کی پلاننگ بنانا چاہیے، یہ پلاننگ تیار کرنا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ ہے صبر و درگزر، عفو و درگزر، یعنی صبر سے کام لینا، معاف کر دینا، یہ بڑے اہم کام ہیں۔ اللہ نے فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، جو شخص معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کو مکمل نہیں کر سکتے، غلطی ہو تو معاف کریں، رشتہ جوڑنے والا بنے، توڑنے والا نہیں بنے۔ اگر اس طرح ہم کر دیں گے کہ اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کو ہم درگزر کرنے کی کوشش کریں، اگر
بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو درگزر کرے، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں، سوری بولنا سیکھیں کہ آج ہم سے یہ غلطی ہو گئی۔ انشاءاللہ یہ میاں بیوی میں ایک دوسرے سے یہ محبت کا ذریعہ بنے گا، نفرت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اگر ہم غلطی پہ غلطی کرے جائیں اور سوری نہیں بولیں، ہم درگزر نہیں کریں، معاف نہیں کریں تو یہ اور اس میں بڑھوتری ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ صبر اللہ کی بڑی نعمت ہے، کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو یہ بڑا اہم کام ہے صبر۔ پانچواں اصول، گفت و شنید، مشورہ، گفتگو، برداشت۔ قرآن میں ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سورہ آل عمران میں، کہ گھر میں فیصلے مشورے سے ہوں، بیوی کے بات سنی جائے، بچوں کو بھی عزت دی جائے۔ ہر وقت کا غصہ، بدتمیزی، طعنہ بازی، یہ سب گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ ایک دوسرے سے مشورہ ہو، شوہر بیوی ایک دوسرے سے مشورہ کریں، اپنے گھروں میں مشورہ کریں، گھر میں فیصلے مشورے سے ہوں، بیوی کی بات ان کی بھی سنی جائے، بچوں کو بھی عزت دی جائے، ان کی بھی بات سنی جائے، اور ایک دوسرے کی بات کو سنیں۔ مرد کی بات بیوی سنے، بیوی کی بات مرد سنے، گھر والوں کی ایک دوسرے کی باتوں کو پوری سنا جائے۔ اگر کوئی کڑوی بات ہو تو اس بات کو برداشت کر لیا جائے۔ یہ برداشت کرنا بہت نہایت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ہر وقت غصے کا رہنا، بدتمیزی، طعنے بازی، یہ سب گھر کو جہنم بنا دیتی ہیں۔ ماؤں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو طعن و تشنیع نہ دیں، اپنے بچوں کو غالم غلوچ نہ کریں، اپنے بچوں کو بددعائیں نہ دیں، اور یہ نہ کہیں جس طرح عام ہے عورتوں میں کہ تیرا ستیہ ناس ہو، یا تو گڑ جائے یا مر جائے۔ اس طرح کے یہ الفاظ بددعا کے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ الفاظ اللہ کے یہاں بہت جلدی پہنچتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ بددعا نہ دیں۔ آپ ہمیشہ دعا دیں اپنے بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھا انسان بنائے، تجھے نمازی بنائے، تجھے نیک بنائے، تجھے صالح انسان بنائے، تجھے ولی بنائے، اور تو عالم بنے یا حافظ بنے، بزرگ بنے، اللہ کا نیک بندہ بنے۔ اس طرح کے ہم اپنے بچوں کو دعائیں دیں کہ اللہ تجھے دنیا میں بھی ترقی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ترقی عطا فرمائے۔ اس طرح کے اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں۔ چھٹا اصول، شکر گزاری، قناعت، شکر، جو شروع میں ہی میں نے آپ کو اس سلسلے میں ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ حدیث میں فرمایا جو دنیاوی نعمتوں میں اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دین میں اوپر کو، وہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ یعنی دنیاوی نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ ہم مستورات میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مکان ہے تو ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ اگر ہمارے شوہر کی انکم اور کمانے کے ذرائع ہیں تو ان کو دیکھیں آپ کہ بہت ساری مستورات ایسی ہیں کہ جن کے پاس کمانے کے ذرائع نہیں ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، وہ کرائے سے رہتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اگر آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آپ کامیاب ہو کر کے بتائیں گے، اور ہمیشہ اگر اپنے سے اوپر والوں کو آپ دیکھیں گے، اس طرف نظر ہوگی کہ فلاں کا محل اتنا اچھا ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، اور یہ چیزیں ہیں، وہ کتنے آرام میں ہیں، تو بہرحال یہ چیزیں ہماری بگاڑ کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہمیشہ اس طرف ہماری نظر نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نوازے گا اور ہمیں بھی ترقی ملے گی۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں ہم دنیا کے معاملے میں۔ جو بیوی شوہر کی کم آمدنی میں خوش ہو وہ گھر جنت بن جاتا ہے۔ جو شوہر بیوی کی محنت کی قدر کرے وہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہمارے شوہر کی اگر آمدنی کم بھی ہے تو ہم کم پہ گزارا کر لیں گے۔ حلال رزق اور حلال روزی ہم جو ہے اپنے شوہروں سے کہیں گے کہ حلال رزق اور حلال روزی آپ لے کر کے آئیے۔
چاہے کہیں مزدوری کر کے لائیں گے، لیکن صرف ہمیں حلال اور حرام کا پیسہ چاہیے، وہ آپ لے کر کے آئیے، ہمیں اور اپنے بچوں کو وہ کھلائیے۔ چاہے ہم چٹنی اور روٹی پر جو ہے قناعت کر لیں گے، لیکن حلال اور حرام کا کھائیں گے۔ تو شوہر کی اگر کم آمدنی ہے اس حساب سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ دین کے معاملوں میں اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، تو اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مائیں اور بہنیں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جتنی انکم اور آمدنی ہمارے شوہروں کی ہوتی ہے، جس طرح ہمارے پاس گھر میں روپیہ اور پیسہ آتا ہے اسی قدر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ بلا وجہ ہمیں خرچ کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے۔ معاف کریے گا، ہمارے اندر ہماری عورتوں میں اس بات کی کمی پائی جاتی ہے کہ فلاں عورت کے پاس اس طرح کا جوڑا ہے، وہ اس طرح جوڑا خرید کر کے لائی ہے تو میں بھی اسی طرح کا جوڑا خرید کر کے لاؤں گی، یا میں اس سے اچھا جوڑا خرید کر کے لاؤں گی۔ فلاں عورت اگر 5,000 کا لے کر کے آئی ہے تو میں 7,000 کا لے کر کے آؤں گی۔ یہ کمپٹیشن صحیح نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کو دیکھیے، جتنی ہمارے گھروں میں انکم ہے اس طرح آپ دیکھیے کہ ہمارے شوہر اتنا کما کر کے لاتے ہیں تو اسی حساب سے ہم خرچ کریں۔ 7واں اصول، دینداری، نماز، قرآن، ذکر۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ گھر کو نورانی بنائیے، صبح و شام اذکار کی ترتیب بنائیے، فجر کے بعد تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت، مغرب کے بعد اجتماعی دعا۔ گھر کے ہر فرد کی تربیت دین پر ہو، نہ کہ صرف دنیا پر۔ یہ یاد رکھیں آپ، یعنی قرآن کی تلاوت کا اہتمام، صبح و شام کچھ نہ کچھ کریں، ذکر اذکار کر لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، یہ پابندی آپ بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی اور گھر جنت بن جائے گا۔ مائیں اور بہنیں، خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ گھر ایک اللہ کی نعمت ہے، سکون کی جگہ ہے۔ اگر ہم دین کے ان اصول و ضوابط کو اپنا لیں تو یہی گھر جنت بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، جہاں دین ہوگا وہاں سکون ہوگا، جہاں صبر ہوگا وہاں برکت ہوگی، جہاں نیت نیک ہوگی وہاں اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ اس لیے یہ چند پوائنٹس تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے رہنما ثابت ہوں گے کہ ہمیں ان پوائنٹس، ان باتوں سے رہنمائی ملے گی اور ہم اپنے گھر کو ایک جنت نما بنائیں گے کہ ہمارے گھر میں سکون کس طرح ہو، یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔